أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوگ بلند پریو صلاة و سلام علیکہ یا اتنی اونچی آواز سے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو پڑھو سلام انہی گونج باقی پڑھو الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو پیران دا پیر سونا والی جنان دا پیران دا پیر سونا والی جنان دا سانی دا ولیاں اندر سانی دا ولیاں اندر پیران دی شان دا بولو بولو پیران دا پیر سونا والی جلان دا سانی دا ولیاں اندر سانی دا ولیاں اندر میرا دی شان دا. اور تقدیراں بدل دکھاوے شہراں کتب بناوے تقدیراں بدل دکھاوے شہراں کتب بناوے ول آندا غوث جلیلو جی ول آندا غوث جلیلو قسمت
چمکان دا پیراں دا پیر سونا بولو پیراں دا پیر سونا والی جلان دا شانی دا ولیاں اندر پیراں دی شان دا اور قطب ربانی میرا قطب ربانی میرا غوث سمدانی میرا غوث سمدانی میرا اور چن بغداد دا چڑھیا جی چن بغداد دا چڑھیا جگ سارا جان دا او پیراں دا پیر سونا والی جلان بولو بولو سانی نا ولیاں اندر جسانی نا ولیاں اندر نیران دی شان دا پیراں دا پیر سونا اور نیکاں دا دامن پھڑ لو نیکاں دا دامن پھڑ لو چل سچیاں دے سنگ سچیاں دا سنگ کر لے نیکاں دا دامن پھڑ لو سچیاں دے سنگ لڑ لے نیکاں دا دامن پھڑ لو سچیاں دے لڑ لگ جاؤ سچا تے سچا ویکھو سچا تے سچا ویکھو فتوائے قرآن دا پیراں دا پیر سونا والی جلان دا شانی نا ولیاں اندر جسانی نا ولیاں اندر میران دی شان دا پیراں دا پیر سونا اچھی آواز سارے پڑھیا کرو جڑے آندے نے جاندے نے انہاں آندے جاندے رہنے مگر تساں توجہ میری وال تے اچھی آواز پیراں دا پیر سونا والی جلان دا شانی نا ولیاں اندر شانی نا ولیاں اندر میران دی اور حق دا اعتبار جو رکھے حق دا اعتبار جو رکھے ولیاں دا پیار جو رکھے حق دا اعتبار جو رکھے ولیاں دا پیار جو رکھے دوست رب دی سو جی دوست رب دی سو رب رحمان دا او شانی نا ولیاں اندر میران دی شان دا اور تیرے سنگ یاریاں لائیاں ان کل تیرے نال یاریاں لائیاں جی تیرے سنگ یاریاں لائیاں تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں بولے تیرے سنگ تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں سر سہرا غوث میران دے سر سہرا غوث میران دے لگیا سنبھان بھان دا سر سہرا غوث میران دے لگیا بھان دا شانی نا ولیاں اندر میران دی شان دا پیراں دا
سونا اور ولیاں دی گردن پر ولیاں دی گردن اتے جس دا پیر منور ولیاں دی گردن اتے جس دا پیر منور بخشیا رب جسنو رتبہ اعلان دا بخشیا رب جسنو رتبہ اعلان دا پیرا دا پیر ایک مرتبہ سارے پڑھ کے سناؤ پیرا دا پیر سونا والی جلال دا شانی نا ولیاں مرے شانی نا ولیاں مرے شانی نا ولیاں شانی نا ولیاں مرے شانی نا ولیاں مرے شانی نا ولیاں مرے میرا دی شان دا نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور بابرکت ذات تے درود و سلام دے تحفے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی قابل قدر قابل احترام دوستان زیوقار آج دی نورانی روحانی وجدانی پروکار محفل پاک 11ویں شریف دے سلسلے دلدرے جس دا انتظام و احتمام اہل محلہ اہل گاؤں نے اور نال تحریک لبیک دے کارکنان جو انتظام کیتا دینا دوستہ نے اللہ تعالیٰ سب دی محنت نو کوشش نو کاوش نو قبول و منظور فرمائے اے مہانہ 11ویں شریف کی محفل ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سارے گاؤں والیاں سرخرو رکھے اور اس صبح قیامت تک اس سلسلہ جس طرح مہانہ وار شروع ہو چکی ہے یہ چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے رب کائنات نے شانو صحابہ کرام والا عقیدہ بھی عطا فرمایا اور اولیاء کرام جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ساڑھے اکابرین ساڑھے وڈے وڈیرے او عزتاں تے شانہ والے کہ جنہ ختم نبوت بھی پہرہ دیتے حضور دی عزت و ناموس تے بھی پہرہ دیتے تے اساں بھی انشاءاللہ اوہی کم کر دیا رہنا ہے جو میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے ایک دن ولیاں دی شان دے مقام ہے ایک دے اندر صدیقان دے تاجدار دا مرتبہ دے مقام ہے جے اگر ولیاں دی شان دے اندر رہ کے آیت جو اولیاء کرام والی پڑھی تے اس نے وہ رہ کے عرض کرتا جاما تے پھر بھی ولایت کبریٰ صدیق اکبر نو حاضر ہے اور انبیاء کرام نے ذکر کرا تے پھر بھی انبیاء کرام نو ولایت کبریٰ حاصل ہے صدیق اکبر بھی شان والے کہ سارے صحابہ شان والے اولیاء کرام شان والے کہ جنہوں نے رب تعالیٰ نے مرتبہ نبوت عطا کیتا ہوئے مرتبہ رسالت عطا کیتا ہوئے انہوں نے شان اللہ کی عالم ہوئے گا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا خبردار
بے شک اللہ دے دوستانوں نہ کوئی خوف ہے تے نہ ہی غمگین ہونگے جڑے اللہ دے دوست نے انہوں نے نہ کوئی خوف تے نہ غمگین ہونگے ایک آیت کریمہ دے اندر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی فرمایا یہی ڈر والے ہیں یعنی سچ لے کے آن والے اور اس سچ دی تصدیق کرنے والے فرمایا یہی لوگ ڈر والے نے سچ لے کے آنے والی ذات انبیاء کرام بلکہ انبیاء دے امام حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اور سچ دی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے تو حضرات عزیزکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او مرتبہ او مقام عطا کیتا ہے کہ نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کائنات عالم نمبر کوئی ایسی ہستی نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں کوئی ایسا انسان نہیں جدا میں احسان کا بدلہ نہ چکا سکے ہوا میں احسان کا بدلہ سب کا چکا دیتے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کی وہ ہستی ہے کہ جنہیں احسان کا بدلہ کما حق کو ہی میں ادا نہیں کر سکیا فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ابو بکر صدیق نے احسان کے بدلے میں تمہیں میں انشاءاللہ تقریر دے اندر اولیاء اور ابو بکر صدیق پاک اے نام لے لے کے چلنا ہے او دی وجہ کی ہے اے مہینہ صدیق اکبر دے تے اے محفل غوث اعظم دی تے تہاڈی سبحان اللہ کو لکھا گئی انہیں نہیں دس دیو کہ اساں بیٹھے ہیں جڑے جڑے بیٹھے ہو محفل کے اندر بچ کے چلے ہماری سبحان اللہ سبحان اللہ ٹلی نہیں پہنی چاہیے دی شیر جوان علی سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان اللہ جڑے اللہ دے یار نے جڑے اللہ دے دوست نے جڑے رب دے حکم دے مطابق زندگیاں بسر کر دے جڑے اللہ دے رستے تے چل دے نے اللہ دے عزت جلال دی قسم اللہ دا قرآن فرما رہا ہے کہ انہاں نوں خوف بھی نہیں ہے تے غمگین بھی نہیں ہون گے جتر نوں منہ کر لین گے چل دے جان گے اگے پہاڑ بھی آ جان ہٹ جان گے نا یار اللہ والے جتر منہ کر لین جو مرضی ہو جائے جب پیر پہنے نے کام ہو توڑ لگ جانا جیندے رو جدو نعرہ مار دے ہونا میری خدا دی قسم روح خوش ہو جائے نعرہ جڑا مبیک دا مار دیو روح راضی ہو جاتی ہے وہ بھی وجہ کی یہ وجہ کی ہے حضرات اور لوگ روکن والے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جھے جنی ڈیوٹی لا دے اور رب قبول کر لینا جب لفظ کا نعرہ لگتا ہے اور صحابہ بھی سنت زندہ ہو جاتی ہے اور یاد بھی سنت زندہ ہو جاتی ہے اور میرے استاد بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے
میں نے کسی نے آکھیا کہ قاری صاحب انہاں فلاں فلاں بندہ ہے نا وہ تہاڈے تے تہمتاں لاوندا ہے میں کہ پھر مینوں کی ہویا اللہ ہی دے یار وہ اپنی روح راضی کر لے مگر یاد رکھو پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بیان کے اندر ایک قول بیان کر دیں آپ کا قول میں سنانا ہے جڑا کوئی برا آکھے مینوں آکھنا جب میں نہیں جواب دینا میں انہوں کچھ نہیں آکھدا پہلو کہ لوڑ تو نہیں آکھیا کر قاری صاحب اساں تہاڈے پیچھے نمازاں پڑھدے ہاں تے فلاں فلاں بندہ برا آکھدا ہے میں کہا انہوں آکھی جان دے جو اپنے کمے لگا رہے ہیں پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ او گولڑے دے تاجدار آپ نے فرمایا بیلیو جڑا تانوں ویکھ کے سڑ جائے جڑا تینوں ویکھ کے سڑ جائے تو کہنا میں انہیں سزا دیا کہ میرے تو سڑیا کیوں وہ چلیا تینوں پتہ نہیں وہ دے واسطے اس کو وڈی سزا کیڑی ہو سکتی ہے جدو ویندے وہ سڑ جاندا ہے میں کہنا جڑا مینوں کہنا کہن دیو تساں اپنا کام سیدھا رکھو تساں نمازاں پڑھو بابا جی رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤں گے ہون گے وہ بندے دی مینوں فرماندے ہوندے سن وہ بندے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں جڑا ڈر جائے تے نال فرماندے شالا بس تیرا نیند نہ آوے شالا بس تیرا نیند نہ آوے بابا جی فرما گئے چلیو جو مرضی کوئی آکھی دے جدو میری کھلڑی کے اندر ڈر کوئی نہیں تینوں کی ہویا ارے بیلیا زندگی کی ہوئے نا تیری عزت نہ لے وہ 4 دن بھی گزار جائیے 18 سالہ نہ وہ باری ہو جاندی ہے ہوئے عزت کی وہ 4 دن بھی ہوئے بابا جی فرمانے میں پوچھ دین نہیں چاہیے جدو سان جنگل بچے منگل آکے بیٹھ ہی گئے پھر رب نے رنگ جی لائے نے پھر تینوں کرنی کیڑی لوڑے پھر کج گیا مقداد دارے ختم قبول جڑا مینوں آکھی جا جو ارضی آکھنا حق کمی دیا اسا تینوں کچھ نہیں آکھنا اور رب پوچھے گا آنکھاں بند کرن دی لوڑ ہے جدو قبر کے اندر جائے گا اور شفاعت صدر جدو ہٹ کے پیچھے قبر آئے گی پسلیاں کے اندر پسلیاں پیوست ہو جان گیا پھر پتہ لگے گا نا اللہ دے بندیاں دے تو لاچ میں لائی میں عرض کر دیا پیاسا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے اللہ دے ولی نے نا انہاں نو نہ خوف ہوئے گا نہ ہی ہوگا مدینہ ہوں گے آپ ولی تے کوئی نہیں تے ولیاں دے نوکر تے ہاں نا بھائی پیر دے ہاتھ دے وچ میں بھی ہاتھ دیتی اپنے پاک مرشد دے تے تساں بھی ہاتھ دیتے تے بابا جی فرماؤندے نے جدوں مینوں گریبان تو پھڑ کے نا پولیس والے نے انج گڈی دے اندر سٹیا تے کہن لگا بابا مولوی تو دین دا ٹھیکیدار آپ نے فرمایا خبیثہ میں ٹھیکیدار تے نہیں ہوں مگر یاد رکھی چوکیدار ضرور ہوں میں ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ضرور اچھا ولی نہیں ولیاں دے نوکر ضرور ٹھیکیدار نہیں چوکیدار دے ضرور اگر اے بھی نہ منو کہ چوکیداراں دے نوکر دے ہاں جدو بابا جی فرما کے چوکیدار ضرور جیسا بابا جی دے شاگرد نہیں سبحان اللہ اساں بابا جی دے جوڑے سیدھے کردے رہے الحمدللہ اساں بھی نوکر کہ نوکر کدے ڈردا نہیں مالک چنگا ہوئے نا پیچھے بیٹھا
مالک ہوئے نا مالک کہ مالک ہوئے ترکڑا ڈاٹا کہ جڑا نوکر ہے نا وہ کہندا یار جو ہوندا سر تو چھڈ دے مالک دے پیچھے بیٹھا ہے دنیا دار مالک پیچھے بیٹھا ہوئے تے بندہ نہ ڈرے یار ایم پی ایم این اے پیچھے ہوئے بندہ نہ ڈرے ارے جناب جج دے نال یاری ہوئے بندہ نہ ڈرے چودھری دے نال یاری ہوئے اور بندہ نہ ڈرے ارے جناب وہ صدر دے وزیراں تے مشیراں نال یاری ہوئے بندہ نہ ڈرے جناب اس اقتدار دی کرسی تے بیٹھن والے صدر دے نال یاری ہوئے بندہ نہ ڈرے کہ جے آمنہ دے نال یاری ہوئے تے پھر کیویں ڈرے گا گیارہویں شریف کی محفل ہے کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر ہے فرمایا اللہ والے ڈر دے غمگین بھی نہیں ہوندے انہاں نوں غم بھی کوئی نہیں ڈر دے بھی نہیں تے غم بھی کوئی نہیں جڑا پریشان بیٹھا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ ہے ڈاڈا ہی پریشان ماشاءاللہ تے جڑا سرخرو بیٹھا خوشحال بیٹھا گج کیا خوش نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں جدوں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بغداد کی سرزمین سے بلکہ زندگی کا پہلا خطبہ ہے سیرت نگار فرمانا ہے جدوں آپ نے واضح فرمانی ہے نا آپ نے بیان فرمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے جدوں مزید بیان دے واسطے قبول فرمایا نا تو فرمایا کہ حضرت غوث اعظم آپ نے حکم ہویا کہ بیٹا تساں واز کر کے لوگوں کو تبلیغ سنایا کرو واز کریا کرو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بیان دا اعلان ہو گیا غنیت و طالبین دے اندر بھی لکھی اور کتابوں کے اندر بھی میں پڑھیا اینج آپ زور دا ٹائم ہے کہ زور دی نماز واسطے تیاری کی تھی تے حضور آ گئے فرمایا کہ اے عبدالقادر باز کیتا کرو ادھر اکھاں بند کر لیاں آقا دی زیارت ہو رہی ہے یا رسول اللہ اے عربی لوگ نے میں اجمیاں یا رسول اللہ انہ دے اندر فصیح و بلیغ عالم لوگ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دے اندر میں بیان کروں گا حضور فرمایا منہ کھول جدو منہ کھولیا نا آقا نے 7 مرتبہ لابد ڈال دیتا تو جی اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے ایک مرتبہ حضور دا مبارک لعاب مل جائے تے آپ دے علم دا اندازہ ہے ہوئے 5474 حدیثاں دے کلے علاوی بڑھ جان تے جے 7 مرتبہ غوث اعظم نے لعاب حاصل کیتا ہوئے تے آپ دے علم دا کی عالم ہوئے گا ادھر اعلان ہو گیا کتاب کے اندر میں پڑھیا لکھے کہ جدوں اعلان ہو گیا کہ آج غوث پاک بیان کرنگے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لا دیتیاں کہ جناب 4 چفیرے اعلان عام کر دیو کہ آؤ بغداد شریف جامع مسجد اندر کٹھے ہو جاؤ آج شہدادہ رسول حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماؤں گے اعلان ہو گیا نا تو حضرت جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھیا او دور دراز تک دنیا جتھے
جتھے کوئی ٹرتا ہے ویکھدا ہے آواز ہے کو جو یاری ہے گھراں دے اندر بیٹھے نو آواز آ رہی ہے باہر بیٹھے نو آواز آ رہی ہے چلو جامع مسجد بغداد دے اندر چلو غوث اعظم دا بیان سنو جدو سارے لوگ کٹھے ہوندے آ رہے ہیں چوک در چوک دور دراز تو لوگ کٹھے آ گئے ہزاروں دا 70 ہزار دا مجمع لگ جاتا سی آپ کے سامنے جدو ہزاروں دا مجمع ہوئے آپ نے نظر پھیری دور دراز تک دنیا بڑے بڑے ولی بڑے بڑے کتب ابدال بیٹھے ہونے بڑے بڑے عالم فقی بیٹھے ہونے بڑے بڑے لوگ علم والے بیٹھے ہونے تھے آپ دی نظر پئی تے پھر اکھاں بند کر لیا ادھر مولا کائنات آ گئی آپ نے 6 مرتبہ دعویدار نہ لیا پھر اللہ دے اس ولی دی شان مقام مرتبہ اے تے جوانی دا عالم ہے نا جدوں آپ نے بیان فرمایا ہے اس تو پہلے دی بھی میں ایک گل کردا جاواں یہ تفسیراں دے اندر موجود ہے کہ آپ نے جاگنے آقا دی زیارت کی تھی ایک اوی دلیل علی بن حیدی ہے اکھاں بند کر کے آقا دی زیارت کر دینے آپ جاگنے زیارت کرنے ہویا مقدر تو اتر کے علی بن حیدی دے کول آگے کہ حضور دی انہوں زیارت ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جو چی آنکھو سبحان اللہ اپنے انداز اندر آنے لگا تھوڑا جو چی حضرت غوث اعظم کی شان مقام مرتبہ آپ دا بچپنے دا عالم ہو گئے کہ آپ دے والد کون بڑھڑی جی اندر آ گئی بچہ اٹھایا بابا جی فرمان لگے اممہ پھر ایتھے کی لینا ہی ہے بابا تسی اللہ سے یار ہو رب کو دعا کر دیو دعا کر دیو نا کہ اللہ تعالیٰ میرے پتر دی روح واپس کر دے آپ فرمان لگے اممہ جی جاؤ رب دا حکم سی جو ہونا سی ہو گیا بڑا سرار کیتا آپ نے فرمایا نہیں اللہ دا حکم نہیں بدل سکتا جدو اتنا ہویا مائی روندی واپس آ رہی ننے بچے نال حضور غوث اعظم پہ کھیل دے فرمایا اماں کیوں رو نہیں ہے شہزادے میرا پتر فوت ہو گیا ہے تیرے بابا کو لے کے آئی سان تیرے بابا نے میری گل نہیں مننی شہزادے میرا پتر اگر زندہ ہو جاتا میں سخیاں دے دوارے تو اج واپس جا رہی ہیں آپ نے فرمایا اماں پریشان کیوں ہیں اکھاں تو پردہ تے ہٹا ویکھ تیرا پتر زندہ ہی سبحان اللہ دلی پہ گئی ہے پتر زندہ جدو دیکھیا جناب پتر زندہ ماں دی گود اندر کھیلنا پیا اماں اونجی واپس بڑھ گئی او بابا پیتے کہندہ سے زندہ نہیں ہو سکتا پیتے زندہ کیتا نہیں دیکھ ایک چھوٹا یہ سوادہ شیخ عبدالقادر جیلانی اس نے عبدالقادر نے زندہ کر دیتا ہے جب اجماعہ بابے نے کھوڑی پکڑ نہیں عبدالقادر نے پیچھے انہی دور دادا آئی ہے عبدالقادر آگے اگے بابا پیچھے اے جناب سوادہ آگے اگے بابا پیچھے ان چھڑانے والا کوئی نہیں اور دے قبرستان چلے گئے قبرستان والے گئے قریب جا کے کہنے لگے او قبرہ والے اور بشارہ سے بابا مار دو یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک سیرت نگار فرمانے والے شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی تبلیغ نورانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے دے غار ماری سارے قبرستان والے پارا کے کھڑے گے اے بابا اے نمبر شوادے الحسنی والحسینی آپ دے بابا نے جدے دیکھیا گل بڑی دور چلی گئی ہے بیٹے ایک تو ڈانٹ باسا انہیں پورا قبرستان ہی کھڑے کر چھوڑی
انگریز نے بھی تحقیق کی کہ اے جڑی جماعت اتاں نو باواں کر کر کے مٹھا بند کر کر کے کھول دینے اتاں نو باواں کر دینے انگریز کہندا وے انہاں نو کدے دل دی بیماری نہیں ہوئے گی کدے دل دا اٹیک نہیں ہوئے گا انگریز نے ایدی تصدیق کی تھی کہ جڑا انج کر کے اے ریسلنگ کر رہے ہیں انہوں کدے دل دا اٹیک نہیں ہوئے گا دسو اگر اس چیز نو سن کے کچھ لوگ ہاتھ کٹ لین اینڈ دل دا اٹیک نہ ہوئے کہ نبی دے صحابہ نے تے پہلے ہی سڑیا ہے کہ اللہ والے نے انج کر کے عمل کر کے دسیا کہ جدو انج نعرہ مارو گے اللہ تبارک و تعالی او پیروں دے ناخنا تو لے کے سر دے والا تکلیاں بیماریاں دور کر دے گا لبا بس اتنی گل نہیں کوئی آکھے کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے غوث چھوٹا جیا عبدالقادر بچہ نکا جیا مائی دا پتر بھی زندہ ہو گیا کہ عبدالقادر آپ رو پائی میں کیا نانا اللہ نے پائی ہے رب اپنے یارہ دیا موڑدا رب اپنے یارہ دیا موڑدا نہیں تے رب نے بچپنے تو ہی قبول فرمایا اور جڑے شہزادے نے ماں دے شکم دے اندر 14 پارے حفظ کیتے ہونی یار 14 پارے ماں دے شکم دے اندر حفظ کیتے ہونی او عبدالقادر نو اللہ نے کیویں قبول نہ کیتا ہوئے گا سبحان اللہ تے پھر جدو قبرستان والے نے آواز دیو اٹھو بابا ماردا بچاؤ سارے باہر آ گئے میں کیا یہ بھی اللہ نے کیتا ہی سبحان اللہ اللہ اپنے یاراں دیاں موڑدا تے رب یاری عمر ویکھ کے نہیں لاوندا بچپنے تو بھی لگ جاندیاں نے آکھو سبحان اللہ اونچی آکھو والی اس کو یہ اللہ کے جانا چاہنا صدیق اکبر پاک موقع جنگ دا تے ایک مائی دا پتر بھی نال جنگ لڑدے شہید ہو گیا حضور جدو فتح کر کے واپس آئے نا تے اگے سب تو سواری آقا دی تے سب تو پچھے سواری ابو بکر صدیق پاک دی این سواریاں آ رہی ہیں ہم جمعے دن در بیان کرنا سی مگر میں کہ نال سنا دیا صدیقہ دے تاجدار دی گل بڑی ہے اگر کوئی آنکھیں نیچے میں ہوتا ہے میں آنکھیں جڑا نبی دا یار ہوئے رب وہ بھی نہیں موڑتا جی اللہ دا یار ہوئے انج کر کے نا حضور واپس آ رہے اگے اماں جی انج کڑیاں نے سونے میرا پتر آقا نے مائی دے والا انج ویکھیا تو حضور سوچیا کہ جے اگر میں اماں نو دس دیتا تیرا پتر شہید ہو گیا تے مائی بڑا روئے گی تو حضور نے نمکین نہ کرنا چاہیا کہ آقا تو پچھے مولا علی آ رہا آقا کریم نے فرمایا یہ گال علی تو پوچھ لیں میں بڑی ترتیب نہ جان لگی آجے روایت سیرت نگار بڑی سونی کر کے ترتیب نہ لکھی فرمایا کہ اے گل اماں علی کو نے پوچھی جدو مولا علی آئے اماں کہنے لگی حضور یا علی مرتضی سرکار ذرا دسیو میرا پتر کتے آپ نے سوچیا جڑا حضور جواب نہیں دیتا نے دے وچ بھی راز ہے آپ تو پیچھے آ رہے سن عمر فاروق اعظم آپ نے فرمایا پیچھے عمر پاک آ رہے ہیں تو انہوں کو پوچھ لے آؤ میرے دلے ترتیب چل دی آ رہی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ سرکار دے کھولے پوچھی سدے اتنا کیا ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو دے کھولے پوچھیا کہ آپ نے فرمایا نہیں اماں پیچھے عمر آ رہے عمر فاروق اعظم دے کھولے پوچھ رہی جب اتنا ہویا حضرت عمر فاروق اعظم آئے آپ نے خیال کیتا کہ حضور بھی نہیں دسیا سونا علی بھی نہیں دسیا یہ دے وچ راز نبیوں دے تاجدار دے جب نہیں دسیا یہ عمر فاروق اعظم فرمان لگے اماں
پیچھے عثمان زمین پاکارے عثمان چلی جو پہلے پوچھی جب اتنا ہوا حضرت عثمان اما پوچھنے لگیا کہ اے پیارے عثمان میرا پتر کتھے آپ نے فرمایا نہیں اما پیچھے صدیقہ دے تاجدار پہ ہوتے تیری سبحان اللہ ٹلی میں گل بڑی وڈی کرنی ہے اس کی وڈی گل ہے نہیں بیلیا میں منع کوئی نہیں ہے تھوڑا جہا اچھی سنا دے خوش ہو جانی چاہیے اللہ دا نام لینے بھی نہیں شرمانا اللہ دے حبیب دا نام لینے بھی نہیں شرمانا پیچھے صدیقہ دے تاجدار نے اماں اذان تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جدو صدیق پاک کریم قریب آ رہے ہیں اماں جی اگے اگے ہو رہے ہیں پیچھے پاک صدیق آ رہے ہیں جو دسن گے یہ وہی ہو جائے گا سبحان اللہ ادھر جناب علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اماں کہنے لگی یا ابا بکر صدیق حضور ذرا ٹھہریے جدو آپ ٹھہر گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پیارے غلاموں اماں جی کہنے لگی اے ابو بکر ذرا اے دس دے میرا پتر کتھے آپ نے فرمایا سوچیا حضور بھی نے دسیا مولا علی پاک بھی نے دسیا عمر فاروق اعظم بھی نے دسیا حضرت عثمان غنی نے دسیا ادھر میرے راز ہے سوچیا حضور غمگین نہیں کرنا چاہتے آپ نے سوچا جب آقا نے انہوں غم دینا نہیں چاہیا شفیع کی غمگین کرنی رب نال یاریاں پڑھنے لگیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اماں پریشان ہے تیرا پتر بھی پیچھے آ رہا تیرا پتر پیچھے آ رہا ادھر رسول جناب نے فرمایا جبرائیل عرض کی تو حکم ہے رب جلیل فرمایا جبرائیل اسرائیل نے کہا جہاں جلدی کر رہے اے مائی کے پتر میں زندہ کر رہے میرے یار ابو بکر صدیق نے یاد تا پوچھے آ رہا ہے ان پیچھے دوڑ گئے میرے یار دا یار چھوٹا نہیں پہنا چاہیے ایسا یار دے یار نہیں چھوٹیا نہیں پھیل دینا ایسا آج اپنا قانون بدل نکل اللہ تعالیٰ میری تو علی علی قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا